پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد 64 ملین سے زیادہ ہے اور یہ تعداد ہر سال بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ نوجوان ملک کا مستقبل ہیں، لیکن بہت سے نوجوان آج بھی روزگار کے بغیر اپنے خوابوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہر سال لاکھوں نوجوان یونیورسٹی یا کالج سے فارغ ہوتے ہیں، لیکن انہیں ملازمت کے مواقع نہ ہونے کے باعث اپنی محنت کا صلہ نہیں ملتا۔ یہ نوجوان ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس کا کوئی واضح نقشہ نہیں۔ یہ کہانی ان نوجوانوں کی ہے جو ریزیومے، موبائل اور خوابوں کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ کہانی ان کی مشکلات، ان کے جذبات اور ان کی محنت کے بارے میں ہے۔ نوجوان تعلیم مکمل کر لیتے ہیں، لیکن مارکیٹ کو وہ مہارتیں چاہیے جو تعلیمی نصاب میں شامل نہیں ہوتی۔ یہ حالات نوجوانوں کو ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کمپیوٹر سائنس کے گریجویٹس جدید پروگرامنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور AI کی مہارت کے بغیر نوکری حاصل نہیں کر پاتے۔ صحت کے شعبے میں تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان اکثر کلینیکل یا اسپیشلسٹ مہارت کے بغیر ملازمت نہیں پا سکتے۔ انجینئرنگ کے نوجوان جدید مشینری، CAD اور پروجیکٹ مینجمنٹ کی مہارت کے بغیر نوکری کے مواقع محدود پاتے ہیں، اور بزنس اور مینجمنٹ کے طالب علم عملی کاروباری مہارت، مارکیٹ ریسرچ اور ڈیجیٹل بزنس ٹولز کے بغیر مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ نتیجہ، ہر شعبے میں نوجوان اپنی تعلیم کے باوجود ناکام رہ جاتے ہیں، کیونکہ تعلیم اور مارکیٹ کی ضروریات کے درمیان خلا موجود ہے۔ تجربے کی کمی ایک اور بڑی رکاوٹ ہے۔ نوجوان اکثر کہتے ہیں اگر ہمارے پاس تجربہ نہیں تو وہ ہمیں کیوں نوکری دیں گے، اور تجربہ حاصل کرنے کے لیے بھی ملازمت ضروری ہے۔ یہ ایک گھمسان کی صورتحال ہے جو نوجوانوں کے حوصلوں کو کمزور کرتی ہے، لیکن کچھ نوجوان اس کے باوجود ہمت نہیں ہارتے۔ بڑے شہروں میں کچھ مواقع ہیں، لیکن چھوٹے شہروں کے نوجوان اکثر شہروں کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں مہنگائی اور رہائش کے مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں۔ نوجوان اکثر بسوں اور ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، کبھی امید کے ساتھ، کبھی خوف کے ساتھ۔ چھوٹے شہروں میں ملازمت کے مواقع نہ ہونے کے باعث نوجوان اکثر کم معاوضے والی یا غیر قانونی ملازمتوں پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں پر خاندان کی توقعات اور معاشرتی دباؤ بھی ہوتا ہے۔ کئی نوجوان کہتے ہیں کہ والدین چاہتے ہیں کہ وہ نوکری کریں، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے شروع کریں۔ یہ ذہنی دباؤ بعض اوقات نوجوانوں کو افسردہ کر دیتا ہے اور بعض اوقات خواب ترک کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ حکومت اس مسئلے کے حل کے لیے کئی اقدامات کر سکتی ہے، جن کی بنیاد نوجوانوں کی استعداد اور ملک کی ضروریات پر ہے۔ سرکاری اور نجی سطح پر پروگرامز نوجوانوں کو ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، فری لانسنگ اور کاروباری مہارتیں سکھا کر مارکیٹ کے لیے تیار کریں گے۔ چھوٹے کاروبار کھولنے والے نوجوانوں کے لیے قرضے، ٹیکس چھوٹ اور رہنمائی فراہم کی جائے تاکہ نوجوانوں کو روزگار پیدا کرنے کا موقع ملے۔ چھوٹے شہروں میں صنعتی یونٹس، ورک شاپس اور کاروباری مراکز قائم کیے جائیں تاکہ نوجوانوں کو مقامی سطح پر روزگار ملے۔ حکومت آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے نوجوانوں کو گھر بیٹھے کام کرنے کی سہولت فراہم کرے اور نصاب کو مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق ڈالا جائے تاکہ عملی تربیت اور انٹرنشپ پروگرامز نوجوانوں کی استعداد بڑھائیں۔ پاکستان کے نوجوان اگر صحیح مواقع اور رہنمائی حاصل کریں تو نہ صرف اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ ملک کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم انہیں سنجیدگی سے سنیں، ان کی محنت اور قابلیت کی قدر کریں اور نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کریں۔ آخر میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں بلکہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا بھی سیکھیں۔ آج اگر کوئی نوجوان کامیاب ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے جیسے دوسرے نوجوانوں کا ہاتھ تھامے، انہیں رہنمائی دے اور مواقع پیدا کرنے میں مدد کرے۔ ہمیں معاشرے میں مقابلے کے ساتھ ساتھ تعاون کو بھی فروغ دینا ہوگا، کیونکہ ایک مضبوط قوم وہی ہوتی ہے جو اپنے کمزور افراد کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ یہی احساس، یہی ذمہ داری اور یہی سوچ پاکستان کے مستقبل کو بہتر بنا سکتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف ایک فرد کا نہیں بلکہ ہم سب کا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسے شیئر کریں، خاص طور پر ان نوجوانوں کے ساتھ جو آج بھی کسی موقع کے انتظار میں ہیں۔ اور اگر آپ ایسے ہی حقیقی مسائل پر مبنی ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر شعور اور امید کی آواز کو آگے بڑھا سکیں۔ اسی امید کے ساتھ کہ ہم سب ایک بہتر معاشرہ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگلی ڈاکومنٹری تک کے لیے خدا حافظ۔